ہمیں جوائن کیے سینئر تجزیہ کار مسعود رضا صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر ابھی امریکی صدر نے امریکی ٹی وی چینل کو ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سیز فائر میں توسیع نہیں ہوگی اور ابنائے حرمز کی ناکہ بندی جو ہے وہ امریکہ کی بڑی کامیابی ہے. ان کے اس انٹرویو کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا. لگ یہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ کو سپرمین سمجھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر ویتنام کے وقت میں ہوتے تو ویتنام بھی وہ حاصل کر لیتے. عراق اور جو ہے وہ 8 سال نہیں چلتی. اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف ہم نے 5 ہفتوں میں ایران کو زیر کر لیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ کس ہوا میں ہے. حقیقت سے ان کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے. بہرحال سچویشن اس وقت بڑی ٹینس ہے. اس وقت اگر آپ سیز فائر میں اضافہ نہیں کرتے یا آپ فوری جنگ بندی کی مستقل جنگ بندی کی طرف نہیں جاتی تو پھر جنگ ایک اور نئے لیڈر پہ چلی جائے گی. ایک اور اس کا مرحلہ ہوگا جو کسی کے لیے اچھا نہیں ہوگا. وہ گلف ممالک کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہوگا, اس پورے خطے کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا. اور خود امریکہ کہاں کھڑا ہوگا؟ امریکہ کے جو بحری بیڑے ہیں وہ تو پہلے نشانہ بن چکے ہیں. وہ دوبارہ رینج میں آئیں گے تو دوبارہ نشانہ بنیں گے. امریکہ کا قریب ترین جو بیس ہوگا وہ ڈگا گاشیا ہوگا جو کہ تقریباً 4000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. وہاں سے امریکہ کو آپریٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اور کوئی امریکہ کو اپنا بیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس جنگ کے لیے. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید انہوں نے ایک ایسی چال چل دی ہے کہ ایک محاصرے کے اوپر انہوں نے محاصرہ کر دیا ہے اور اس محاصرے کے بدلے میں وہ پورا وار گیم جو ہے اس کو تبدیل کر دیں گے. تو یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. ہو سکتا ہے کہ پس پردہ مذاکرات چل رہے ہوں, کچھ ایسی باتیں ہوں جو اس وقت پبلک ڈومین میں نہیں ہے, ان کی طرف وہ توجہ نہ جانے دینا چاہتی ہوں اور وہ جان بوجھ کے اس طرح کے بیانات دے رہے ہوں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے. یا تو پھر واقعی جو وہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں, اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا دماغی توازن جو ہے بگڑ چکا ہے. تو یہ بات ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ان باتوں کا کوئی سر پیر ہے. اس وقت مذاکرات بہت ضروری ہیں اگر آپ نے جنگ روکنی ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جنگ روکنے کے بجائے جنگ کو ہوا دے دی ہے. انہوں نے جو محاصرہ کیا, پھر ایرانی جہازوں کو قبضے میں لے لیا, پھر ان کے اوپر اپنے بندے اتروا دیے, اس کی ویڈیو بھی جاری کر دی. مذاکرات کے آس پاس ایسا نہیں ہوتا, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوتے ہیں. تو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز تو کر نہیں رہے اور پھر ایک بڑی ڈیل کی بھی بات کر رہے ہیں. تو اب بڑی ڈیل آپ کریں گے اور کانفیڈنس بلڈنگ میجرز نہیں ہوں گے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ دکھاوا ہے, بڑی ڈیل کے لیے کچھ اور کہیں ہو رہا ہے یا وہ بھی نہیں ہو رہا اور یہ بھی آپ سے نہیں ہو رہا. تو اس وقت بالکل ایک کنفیوژن ہے جس میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہ کیا رہے ہیں, امریکہ چاہ کیا رہا ہے. بالکل امریکہ چاہ کیا رہا ہے. سلیم بخاری صاحب, ایران کے معاملے میں بھی ٹرمپ نے یہی کہا ہے کہ جلد بازی نہیں کروں گا. پھر ٹھیک ہے مسعود رضا صاحب, یہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے معاملے پر جو ہے وہ جلد بازی نہیں کریں گے اور عراق جنگ 8 سال چلی, ایران میں تو ہمیں ابھی صرف 5 ہفتے ہوئے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ طویل ہو؟ وہ اب کیا چاہ رہے ہیں وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اسٹیٹمنٹ اور اپنی حکمت عملی تبدیل کر رہے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ وہ آئے تھے 3-4 دن میں ایران کے اندر رجیم چینج کرنے, اس کا سارا نقشہ پلٹنے. انہوں نے جنگ جیتنی تھی, وہ سمجھے تھے وینزویلا کی طرح جائیں گے اور جیسے وہاں سے صدر کو اٹھا کے لیا یہاں پر رہبر کو نشانہ بنائیں گے, قیادت کو نشانہ بنائیں گے اور سب کچھ چینج ہو جائے گا. اور یہ خود امریکہ کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے اپنے اسٹیٹمنٹس ہیں کہ وہ کیا سمجھ رہے تھے اور وہ نہیں ہوا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ طویل جنگ لے کے چلیں گے. اگر وہ طویل جنگ لے کے چلیں گے تو انہوں نے انتخابات میں اپنے جو ووٹر اور سپورٹر سے اور امریکیوں سے جو وعدہ کیا تھا کہ امریکہ کو وہ دوبارہ سے گریٹ بنائیں گے اور جنگوں سے باہر نکلیں گے, تو وہ اس وعدے کا کیا کریں گے؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہے اب کہ وہ امریکہ نے پہلے یہ بتائیں کہ وہ جنگیں ختم کرانے آئے تھے, لیکن انہوں نے ایک اور جنگ شروع کر دی جو عراق کی طرح جو ہے 8 سال یا 10 سال کہنے اتنی لمبی وہ جنگیں چلی تھی. تو یہ بھی تقریباً ایسے ہی چلے گی. ایک ایسی جنگ میں امریکہ کو دھکیل کے چلے جائیں گے. وہ عراق کی افغانستان کی جنگ ختم کروانے اور انہوں نے عراق میں جنگ شروع کروا دی. تو وہ اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو کیا بتائیں گے اور کیا اتنا آسان ہوگا؟ کیا آپ ایران کو عراق کی طرح دیکھنا چاہیں گے کہ جس طرح آپ نے عراق میں فتح تو وہاں پر بھی آپ نے حاصل نہیں کی, وہاں سے آپ کو جانا پڑا. آپ نے تو افغانستان میں فتح حاصل نہیں کی, وہاں سے بھی آخر میں آپ کو طالبان کے ساتھ ڈیل کر کے جانا پڑا. تو ایران تو اس سے بہت ٹف ٹارگٹ ہے. میرے خیال میں وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کسی بوکھلاہٹ میں ہیں یا جیسے میں نے کہا نا کہ ایک کیوس کی صورتحال ہے. وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یا تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ جنگ بڑھے اور اسی لیے وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں,
اور اگر وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو شاید کہیں مذاکرات ہو رہے ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسی بات کر رہے ہیں، یا پھر تیسرا آپشن یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں. بالکل، یا تیسرا آپشن یہی ہے کہ ان کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں.